السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈ اس چینل۔ ہمارے اس چینل پر تاریخی ایک سیریز شروع ہے جس میں اسلام کی تاریخ کے اہم واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں افغانستان پر طالبان نے اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور آپ ناظرین میں سے وہ تمام خواتین و حضرات جن کی عمریں 35 سال یا اس سے کم ہیں، تو یقیناً ان کو طالبان کی اس 27 سالہ تاریخ اور اس کے آغاز کے بارے میں مکمل طور پر علم نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو طالبان کی اس 27 سالہ تاریخ کے بارے میں کچھ اہم نکات بیان کر دی جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ طالبان کی تحریک کیسے شروع ہوئی، کب کیا ہوا، اور آج جو نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کیا واقعات ہوئے۔ سب سے پہلے ہمیں افغانستان کی پچھلی 40 سالہ تاریخ پر نظر دوڑانی ہوگی۔ 70 کی دہائی میں اس دنیا میں رشیا یعنی روس سپر پاور کہلاتا تھا۔ رشیا چونکہ دنیا کی ایک سپر طاقت تھی، اس لیے وہ مختلف ممالک پر حملہ آور ہوتا اور انہیں مکمل طور پر ہڑپ کر دیتا۔ اسی طرح رشیا نے یہ جو ریاستیں ہیں تاجکستان، ازبکستان وغیرہ، ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حملہ آور ہو کر ان تمام ریاستوں کو ہڑپ کر دیا، اور پھر کرتے کرتے 70 کی دہائی کے اینڈ میں، اس کے آخر میں رشیا نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان ایک ایسا ملک تھا جو پوری دنیا میں سب سے غریب تھا، جہاں پر تعلیم کی بھی کمی تھی اور جہاں پر دنیا کی جو جدید ٹیکنالوجی اور جدید چیزیں ہیں ان سے بھی ناواقفیت تھی۔ لیکن افغانستان کی عوام کے اندر ایمان، اخلاص، الہیت اور اخلاقیات، یہ چیزیں باقی تھیں۔ رشیا کا خیال یہ تھا کہ ہم حملہ کریں گے اور 1-2 دن میں ہی پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ افغانیوں نے رشیا کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس وقت جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو افغانی لوگوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ آغاز میں لاٹھیوں، ڈنڈوں، چھریوں اور کلہاڑوں کے ساتھ افغانیوں نے مقابلہ کیا، اور اسی مقابلہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ روسی فوجیوں سے ہی انہوں نے ہتھیار چھینے، ان کو چلانا سیکھا اور ان کا استعمال سیکھا، اور پھر روس پر ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چند سال کی جدوجہد کے بعد، یعنی 2-4 سال انہوں نے جو سخت محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں انہوں نے رشیا کو افغانستان میں انگیج کر دیا، وہاں پر پھنسا دیا۔ ورنہ روس کا یہ خیال تھا کہ ہم 2 دن کے بعد افغانستان کو فتح کرنے کے بعد تیسرے دن ہم پاکستان پر حملہ آور ہوں گے، لیکن افغانی عوام نے، افغانی قوم نے اپنی جانیں قربان کر کے روس کو وہاں پر روکے رکھا اور پاکستان تک پہنچنے نہیں دیا۔ چنانچہ اسی بات کو دیکھتے ہوئے ظاہر بات ہے پاکستان کو اپنی حفاظت کرنا بھی ضروری تھی، تو پاکستان کی انٹیلیجنس اور پاکستان کی جو فوج تھی اس نے افغان مجاہدین کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اور پھر 5-6 سالوں کے بعد روس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ نہ وہاں سے نکل سکتا تھا اور نہ وہاں پر رہ کر مقابلہ کر سکتا تھا۔ اربوں ڈالر کا اس کا نقصان ہوا، ہزاروں اس کے فوجی وہاں پر مرے، اور گاڑیاں، ٹینک اور جہاز تباہ ہوئے۔ یہاں تک کہ 80 کی دہائی میں جب روس شکست کھانے کے قریب پہنچ گیا تو اس صورتحال کو دیکھ کر، جیسا کہ مقولہ ہے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، ان حالات کو دیکھ کر امریکہ نے یہ سمجھا کہ روس کو اگر تھوڑا سا اور دھکا دیا جائے اور اس موقع پر افغان مجاہدین کی مدد کی جائے تو روس کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر کچھ مالی تعاون یا ہتھیاروں کے لحاظ سے کچھ تعاون امریکہ نے بھی مجاہدین کا کیا۔ یہاں پر میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رشیا کو افغانستان میں امریکہ نے شکست دی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ امریکہ کو وہاں پر اللہ کی مدد و نصرت سے افغانستان کے ہی لوگوں نے اور وہاں کے مجاہدین نے شکست دی تھی۔ ہاں، آخر میں جب شکست ہونے والی تھی تو امریکہ نے بھی کچھ تعاون کیا تھا، خاص طور پر رشیا کے جہازوں کو گرانے کے لیے مجاہدین کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں تھا، تو امریکہ نے سٹنگر میزائل وغیرہ مجاہدین کو دیے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ 10-11 سال کے بعد 1989 میں رشیا جو تھا وہ افغانستان چھوڑ کر وہاں سے شکست کھا کر چلا گیا، اور ایسا گیا کہ اس نے جتنے ملک ہڑپ کیے تھے وہ سارے کے سارے پھر الگ الگ ریاستیں بن گئی، اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور 16 ٹکڑے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہوئے۔ بہرحال روس کے نکلنے کے بعد جب وہاں پر حکومت بنانے کا وقت آیا تو افغان مجاہدین اور یہ قبائلی سردار آپس میں لڑ پڑے، اور یہ خانہ جنگی ایسی شروع ہوئی کہ 4-5 سال تک اتنی خطرناک جنگ لگی رہی کہ پورے افغانستان کا کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں پر جنگ نہیں ہو رہی تھی، اور سارے مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور افغانستان کے اندر چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون وہاں پر رائج تھا،
اور ہر شہر میں، ہر علاقے میں وہاں کا سردار، وہاں کا زور آور جو بھی ہوتا تھا، وہ وہاں پر اس کی ایک چھوٹی سی حکومت ہوتی تھی، اور اس نے اپنا ایک بیریئر لگایا ہوتا تھا، اور وہاں سے کسی شخص کو اور کسی گاڑی کو اس وقت تک نہیں گزرنے دیتا تھا جب تک وہ اس سے ٹیکس نہ وصول کر لے۔ چنانچہ ایک افغانستان کے اندر سینکڑوں چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن چکی تھیں، اور یہ 4-5 سال تک ایسا ہوتا رہا۔ چوریاں، ڈکیتیاں، اغوا برائے تاوان، عورتوں کی عصمت دری جیسے بے شمار واقعات وہاں پر ہو رہے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو نیک مجاہدین تھے، جو علماء تھے، جو طلباء تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ہم کس مصیبت کے اندر پھنس گئے ہیں۔ چنانچہ 1994 کی بات ہے، ملا محمد عمر جو افغان طالبان کے بانی، ان کی تحریک کے بانی اور ان کے امیر المومنین تھے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے 1994 میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس واقعے نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ قندھار کے اندر ایک شخص تھا، اس کی بیوی درد ذیل میں مبتلا تھی، اور وہ اپنی بیوی کو جلد از جلد کوئٹہ کی کسی ہسپتال میں لے کے آنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کے پاس جتنا سرمایہ تھا، جتنا پیسہ تھا، وہ اس نے اپنی جیب میں ڈالا اور قندھار سے گاڑی ٹیکسی میں اپنی بیوی کو بٹھا کر کوئٹہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ تھوڑا سا سفر ہے، قندھار سے لے کر کوئٹہ تک راستے میں کوئی 30-40 بیریل لگے ہوئے تھے، اور ہر بیریل والا ٹیکس وصول کرتا تھا۔ چنانچہ یہ ہر بیریل پر ٹیکس دیتا آخر میں ایک جگہ پر جب پہنچا تو اس کے سارے پیسے ختم ہو گئے، اور اس بیریل پر جو گنڈے وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ جب تک تم ٹیکس نہیں دو گے ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ اس نے بہت فریاد کی کہ میری بیوی درد ذیل میں مبتلا ہے اور مجھے ہسپتال جانے دو، تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں نے دنیا کا ہر کام دیکھا ہے، میں نے کبھی بچہ پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا آج میں یہ دیکھوں گا۔ بہرحال اس عورت کا وہاں پر انتقال ہو گیا، اور یہ واقعہ مشہور ہوا۔ ملا محمد عمر جو اس وقت طالب علم تھے، ان تک یہ واقعہ پہنچا تو اس واقعے نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو اور ان بیریل والوں کو اب میں نے نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ رابطہ کیا، اپنے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا، جن کی تعداد 30 بتائی جاتی ہے، اور یہ 30 طالبان نے اس ناکے پر حملہ کیا اور اس شخص کو گرفتار کر کے سر عام پھانسی پہ لٹکا دیا، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ والے ناکے پر حملہ کیا، وہ کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، پھر اس کے ساتھ والے پر حملہ کیا، وہاں پر بھی کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، اور اس طرح ان کا پھیلاؤ طالبان کا شروع ہوتا گیا۔ شروع میں ان کے ذہن میں بالکل ایسا نہیں تھا کہ ہم کوئی پورے ملک کو فتح کریں گے یا پورے ملک پر حکمرانی کریں گے، انہوں نے صرف اپنے علاقے کو صاف کرنا تھا۔ اپنے علاقے کو صاف کرنے کے بعد، وہاں پر امن قائم کرنے کے بعد، طالبان رات کو پہرا دیتے تھے، لوگوں کی حفاظت کرتے تھے، بستیوں کی حفاظت کرتے تھے، اور دن کو سو جایا کرتے تھے۔ اس کے بدلے میں لوگ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کیا کرتے تھے، ان کو کھانا وغیرہ دے دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے علاقے میں امن قائم کیا تو ساتھ جو دوسرا علاقہ تھا انہوں نے طالبان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے علاقے پہ بھی آ جائیں اور یہاں پر بھی گنڈوں کو اور ڈکیتوں اور چوروں کو یہاں سے بھگائیں۔ چنانچہ ان کے مطالبے پر طالبان نے وہاں پر حملہ کیا اور اس علاقے کو بھی گنڈوں سے اور لٹیروں سے صاف کر دیا۔ اس کو دیکھ کر ایک تیسرے علاقے والوں نے کہا، اور اس طرح طالبان کی تحریک پھیلتی رہی، اور 1994 میں شروع ہونے والی یہ تحریک محض 2 سال کے عرصے میں 1996 میں جا کر طالبان نے کابل پر قبضہ کر کے تقریباً پورے افغانستان یعنی 90% افغانستان پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت بنا لی۔ یہ تو تھی طالبان کی وہ پرانی تاریخ۔ 1996 میں انہوں نے کابل میں حکومت قائم کی، اور 1996 سے لے کر 2001 تک 5 سال تک طالبان کی حکومت رہی۔ طالبان کی اس 5 سالہ دور حکومت میں 3 کام ایسے تھے کہ جن کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا، امریکہ نے بھی کیا، اور حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری، اس وقت کے جو سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے بھی اپنے بیانات میں باوجود اس کے کہ وہ طالبان کے خلاف تھے اور ان کی حکومت کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کا ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ واقعتاً طالبان نے یہ 3 کام کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کام امن تھا کہ افغانستان میں اتنی بدامنی تھی کہ صرف ایک کابل شہر میں، کابل شہر چھوٹا سا شہر ہے، ہمارا جو لاہور، کراچی، اسلام آباد یہ تو بہت بڑے شہر ہیں، کابل چھوٹا سا شہر ہے، اس چھوٹے سے شہر میں ڈیلی کے 30 سے 35 آدمی قتل ہوتے تھے، اور 3-4 سالوں کے اندر
40-50 ہزار افراد صرف ایک شہر میں قتل ہوئے تھے۔ لیکن 27 ستمبر 1996 کو جب کابل طالبان نے فتح کیا، اس وقت سے لے کر اور پھر تقریباً 27-28 ستمبر یا اکتوبر 2001 تک 5 سال میں دوبارہ کابل میں کوئی قتل نہیں ہوا۔ ایک آدھ قتل ہوا تھا جس کے قاتل فوراً پکڑے گئے تھے، لیکن کوئی قتل نہیں ہوا۔ تو طالبان نے ایسا امن قائم کیا کہ 5 سال تک قتل و غارت ختم ہو گئی، چوری ڈکیتیاں ختم ہو گئی، زمین پر پیسے پڑے ہوتے تھے کوئی نہیں اٹھاتا تھا، رات کو دکاندار اپنے ٹھیلے اور ریڑیاں کھلی چھوڑ کر گھروں کو چلے جاتے تھے، کوئی اس میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی چیز اٹھا سکیں۔ ایک کام یہ کیا۔ دوسرا کام جس کی ساری دنیا اعتراف کرتی ہے طالبان نے جو کیا، وہ تھا افغانستان میں افیون کی جو کاشت تھی اس کو مکمل طور پر ختم کر کے زیرو کر دیا۔ اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ افیون کی کاشت اور پیداوار افغانستان میں ہوتی ہے، پہلے بھی افغانستان میں ہوتی تھی۔ طالبان کے امیر ملا محمد عمر نے ایک آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد افیون کی کاشت ختم، تو پورے افغانستان سے افیون کی کاشت ختم ہو گئی، اور 5 سال پھر ان کے جو تھے 5 سال میں دوبارہ ان کی 5 سال دور حکومت میں دوبارہ پورے افغانستان میں کہیں بھی افیون کی پیداوار نہیں ہوئی۔ تیسرا کام جس کا پوری دنیا اعتراف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے افغان عوام سے اسلحہ اکٹھا کر لیا۔ افغانستان کی عوام کے حالات پاکستان کی طرح تو تھے نہیں کہ یہاں کی عوام خالی ہاتھ ہے، چند مخصوص لوگ یا صاحب استطاعت پیسے والے لوگ لائسنس بنا کر ایک آدھ پسٹل وغیرہ رکھ لیتے ہیں، ایسا افغانستان میں نہیں تھا۔ افغانستان میں لوگوں کے گھروں کے اندر ایسے بھاری ہتھیار رکھے ہوتے تھے کہ جو ہماری پولیس اور رینجر کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں، جہازوں کو مارنے والی گنیں بھی لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوتی تھی، اور ٹینکوں کو اڑانے والے بم بھی لوگوں کے گھروں میں رکھے ہوتے تھے۔ عام عوام کے پاس، پبلک کے پاس بے شمار اسلحہ اور ہتھیار تھے۔ افغانستان کے امیر ملا محمد عمر نے ایک آرڈر جاری کیا اور ساری افغان عوام نے اپنے گھروں سے اسلحہ اٹھا کر طالبان کے حوالے کر دیا۔ تو یہ 3 کام ایسے تھے کہ جن کا پوری دنیا نے اعتراف کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان پر امریکہ نے کیوں حملہ کیا؟ تو میرے خیال میں اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو جو بتائی جاتی ہے، میڈیا پر آتی ہے، ساری دنیا کو وہ جو دکھا کر یا جس کو بنیاد بنا کر حملہ کیا تھا وہ القاعدہ اور اسامہ بن لادن تھے، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ افغانستان پر امریکہ یا عالمی قوت، دجالی قوتوں نے جو حملہ کیا تھا اس کی کچھ اور 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ امریکہ سمیت جتنی بھی عالمی قوتیں ہیں، خاص طور پر امریکہ، ان کا دنیا میں سب سے بڑے جو بزنس ہیں، جو ان کا پیسہ کمانے کا جو ذریعہ ہے، وہ ایک تو ہتھیار بیچنا ہے، اور دوسرے نمبر پر منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں اور منشیات کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں، خاص طور پر امریکہ۔ تو افغانستان جو منشیات اور افیون کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر تھا، اور طالبان نے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا، تو اس سے امریکہ کی آمدنی پر بہت بڑا ضرب پڑی تھی، اور اس وجہ سے ایک تو یہ وجہ بنی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں طالبان نے مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ کر دیا تھا، اور اپنی حکومت کا نام امارت اسلامیہ افغانستان رکھ لیا تھا کہ وہاں پر امیر والا سسٹم ہے، اور بہت جلد انہوں نے خلافت اسلامیہ کا اعلان کر دینا تھا، اور وہ خلافت کی وہ چھتری جو پچھلے 90 سال سے پوری دنیا کی مسلمان اور امت مسلمہ جس سے محروم ہے، اس کا وہ اعلان کرنے والے تھے۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے یا جن کو بنیاد بنا کر امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے مختلف ہیلے بہانے بنا کر یہ جواز پیدا کیا کہ ہم افغانستان پر حملہ کرتے ہیں۔ بہرحال 2001 کو امریکہ اور اس کے اتحادی جو 30-40 ممالک تھے، نیٹو کی افواج تھیں، انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا، اور اتنی سخت بمباری کی افغانستان میں کہ وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی یادیں تازہ ہو گئی۔ سوائے ایٹم بم جو ہے وہ نہیں مارا، باقی اس کے علاوہ ہر قسم کا ہتھیار اور ہر قسم کے ڈیزی کٹر بم اور ایسے بم کے جو یعنی جب جہاز سے گرتے تھے تو بارش کی قطروں کی طرح، جس طرح بارش برستی ہے اس طرح ان کے ایک چھوٹے بم آ کر گرتے تھے تھوڑے فاصلے پر۔ اور کارپٹ بمباری کہتے ہیں ایسی بمباری کہ جس میں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی، ایسے جیسے کارپٹ بچ جاتی ہے، پورے کمرے کو ڈھانپ لیتی ہے، تو ایسی کارپٹ بمباری کی گئی طالبان پر، شہروں پر۔ لیکن قربان جائیں ان ہستیوں پر، ان نوجوانوں پر کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن ایک لمحے کے لیے اپنا قدم جو ہے وہ جس جگہ پر کھڑے تھے وہاں سے نہیں ہٹایا، اس وقت تک نہیں ہٹایا جب تک ان کے امیر ملا عمر نے نہیں کہا۔ چنانچہ 35 دن تک یہ لوگ یہ بمباری برداشت کرتے رہے۔ 35 دن کے بعد جا کر ملا عمر نے ایک اعلان کیا، ان طالبان کو، اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ اب اپنی جگہ چھوڑ دیں
اور غائب ہو جائیں. ٹھیک ہے, عوام پر یہ بمباری ہو رہی ہے اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے, لہٰذا ہم اس حکومت کو چھوڑ رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے یہ حکومت چھوڑ دی, اور اس حکومت کو چھوڑنے کے بعد پھر امریکہ فضاؤں سے نیچے اترا, اور نیچے اتر کر اس نے پھر حکومت بنائی, اور جو بھی سلسلہ پچھلے 20 سال کے اندر ہوا. اب ان سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان نے موجودہ حالیہ جو کامیابی حاصل کی ہے, یہ محض کامیابی نہیں ہے بلکہ حیرت انگیز کامیابی ہے, پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالنے والی کامیابی ہے. یعنی ہمیں بھی یقین تھا کہ طالبان کو کامیابی ملے گی, لیکن اتنا ایسا یقین نہیں تھا کہ اس طریقے سے ملے گی اور اتنی بڑی کامیابی ملے گی کہ بغیر جنگ کے اور اتنی تیزی کے ساتھ طالبان افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیں گے. یہ اس کا ہمیں بھی یقین نہیں تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ طالبان نے پچھلے 20 سال کے اندر ایسے کون کون سے کام کیے, اور خاص طور پر طالبان نے پچھلے 20 سال کے اندر ایک خفیہ طور پر ایک ایسا کام کیا تھا جس کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی, جس پر امریکہ کی بھی نظر نہیں گئی, جس پر دنیا کے کسی ملک کی نظر نہیں گئی. انتہائی خفیہ طریقے سے طالبان نے کام کیا تھا, اور اس کام کے نتیجے میں طالبان کو صرف 15 دن میں پورے افغانستان پر کنٹرول مل گیا. وہ کام کیا تھا؟ وہ کون سا خفیہ کام تھا؟ اس پر میں پردہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اٹھاؤں گا, اور اگلی قسط میں آپ لازمی اس کو دیکھیں کہ وہ کون سا ایسا کام کیا طالبان نے کہ جو دنیا کی نظروں سے چھپ کر گیا, اور اس کا رزلٹ ایسا نکلا کہ صرف 15-20 دن میں طالبان نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.